ناظرین محترم، اگر ہم احادیث پڑھیں تو احادیث میں نمازوں کی فرضیت کا ذکر ملتا ہے کہ شب معراج اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نمازیں انہیں تحفہ عطا کیا، اور یہ عالم لا مقام ہے، یہ تحفہ ملا۔ لطف کی بات یہ ہے ہر حکم زمین پر نازل ہوا، مگر نماز وہ تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے جو شب معراج دیا گیا، اور جسے عالم لا مقام ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو صحیح البخاری پہلی جلد 342 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ پھر صحیح بخاری کتاب الانبیاء تیسری جلد 2124 نمبر پر حدیث، پھر صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی جلد 163 نمبر پر حدیث موجود، پھر سنن نسائی کتاب الصلاۃ پہلی جلد 449 نمبر پر حدیث موجود، پھر ابن ماجہ کتاب الاقامہ پہلی جلد 1399 نمبر پر حدیث کہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اللہ رب العزت نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب میں شب معراج پلٹا، فرجعت بذالک حتی مررت علی موسیٰ، تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب میں ان کے قریب سے گزرا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ فقلت فرض 50 صلاۃ، میں نے فرمایا اللہ رب العزت نے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی۔ قال فرجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، انہوں نے عرض کیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی امت یہ استطاعت نہیں رکھتی، یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ یہ نمازیں ادا کریں۔ فرجعی فوضع شرطہا، پھر میں پلٹا تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ ایک حصہ نمازوں کا کم کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، انہوں نے عرض کیا کتنا حصہ کم ہوا؟ تو میں نے فرمایا اب اتنی رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا واپس جائیں، آپ کی امت یہ استطاعت نہیں رکھتی۔ پھر ایک حصہ کم کیا گیا، پھر میں پلٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور اب کتنی رہ گئی ہیں؟ واپس جائیں، آپ کی امت یہ استطاعت نہیں رکھتی۔ پھر میں واپس گیا، ایک حصہ کم کر دیا گیا، بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیں۔ فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصی کرم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے حبیب فقال ہی 5، اب یہ 50 کی بجائے 5 رہ گئی ہیں، وہی 50، اور یہ ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر ہوگا، کہ اگر کوئی 5 نمازیں پڑھے گا تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اجر اسے 50 کا عطا کریں گے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی نظر عنایت ہے، اس کی نظر کرم ہے کہ اس نے ہمیں
5 نمازیں پڑھنے کا جو حکم دیا کہ حبیب کوئی 5 پڑھے گا ہم اجر اس کو 50 کا عطا کریں گے۔ پھر یہ احادیث میں نمازوں کے حوالہ سے ذکر ملتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی کئی مثالیں دی اور ایک مثال آپ نے نہر کی دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم کی کتاب حدیث پاک کتاب المساجد پہلی جلد اور 667 نمبر حدیث پڑھی۔ ترمذی کتاب الامثال 5ویں جلد 2868 نمبر حدیث دیکھیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا او كما قال۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں، کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، دریا گزرتا ہو اور وہ شخص اس میں 5 بار غسل کرے، ارشاد فرمایا حل یبقا من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا لا یبقا من درنہ شیء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ جب کوئی 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے دریائے نور میں غوطہ-زن ہوتا ہے، دریائے رحمت میں غوطہ-زن ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان 5 مرتبہ نماز کی ادائیگی سے اللہ رب العزت اس کی سب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی جلد 82 نمبر حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ کہ مؤمن وہ نماز چھوڑتا نہیں اور جو کافر ہے وہ نماز پڑھتا نہیں۔ تو بندے میں اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز چھوڑنے کا ہے۔ پھر یہ نماز جس کو فرض قرار دیا گیا ہے، یہ قرب الہی کا باعث ہے۔ نماز انسان کو اللہ رب العزت کا قرب عطا کرتی ہے، وصل عطا کرتی ہے، حضوری عطا کرتی ہے، اور نماز کی ادائیگی سے انسان پر اس کی رحمتوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ علماء نے، محققین نے، کاملین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب کوئی خوش نصیب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ ندامت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ جب وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز میں جب ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس ثنا کے باعث اللہ پاک اس پر معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تسمیہ، تو اس کے باعث اللہ پاک اس پر باب ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر شکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ حالت نماز اپنے رب کی حضور
الرحمن الرحیم کے کلمات جپتا ہے تو اللہ پاک اس پر باب الرجا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر باب الخوف کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کلمات پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر باب الدعا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کلمات پڑھتا ہے کہ اس راستے پر چلا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور قہر والے، غضب والے، ضالین سے، گمراہوں سے ہمیں بچا، اور انعام یافتگان کے لوگوں کی راہ پر چلا، تو اللہ پاک اس پر باب الالتجا اور باب الاقتداء اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو گویا اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، کہ جوں وہ اللہ رب العزت کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اللہ پاک اس پر اپنی شفقت اور معرفت کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ اور نماز ہے کیا؟ نماز دو چیزوں کا نام ہے، ایک ثناء خدا اور دوسری چیز سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ اکبر سے اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، وہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، کبریائی کا ذکر کرتا ہے، وہ تکبیرات کی صورت میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور چلتے چلتے پھر وہ قیام، رکوع، سجود، ان منزلوں سے نکلتے اور طے کرتے ہوئے جب وہ التحیات کی صورت میں بیٹھتا ہے اور پڑھتا ہے حالت قعدہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ اکبر نماز کی ابتدا سے لے کر ان کلمات تک، الطیبات تک، یہ ساری کی ساری خدا کی ثنا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں پر سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ پھر آگے وہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نماز در حقیقت اس کی ثنا اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنے کا نام، اور یاد رکھیے یہ سب ثنا قبول بھی سلام مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری تعریف، یہ تمجید، یہ ساری مدحت، یہ ساری سبوحیت، اور اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کرنا ہے، اس کی توصیف کرنا ہے، اس کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ جب کوئی مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہے اور مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، تو درود اور سلام کے باعث اللہ رب العزت اس ثنا کو، تعریف کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو ثنا کی قبولیت کے لیے درود و سلام اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو یہ ثنا کی تعریف کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی، ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، اور اس نے اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا، تو وہ اس نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو نماز قبولیت کے لیے درود و سلام کی محتاج ہے، مگر یاد رکھیے درود و سلام اپنی قبولیت کے لیے نماز کا محتاج نہیں۔ تو درود و سلام کے باعث، سلام مصطفیٰ کے باعث، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث، اور درود آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اللہ پاک سب ثنا کو، تعریف کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اس طرح نماز اللہ رب العزت نے جو امت مصطفیٰ پر فرض کی ہے، اسے مکفرات کہا گیا۔
اور جو صحیح مسلم کتاب و طہارت پہلی جلد 233 نمبر حدیث موجود ہے۔ اس طرح ترمذی میں کتاب الطہارت پہلی جلد 214 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پنجگانہ نمازوں کو مکفرات قرار دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس، فرمایا 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، فرمایا جو ان کے درمیان ہے وہ اس کے لیے مکفرات ہے، کفارہ ہے۔ ایک رمضان گزرا، دوسرے رمضان جس نے 30 روزے رکھے، پھر اگلا رمضان آیا اس نے پھر 30 روزے رکھے، ان 2 رمضان کے درمیان جو غلطی کمی کجی ہوئی، دوسرے رمضان کے روزے رکھنے کے باعث اللہ پاک اس غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے۔ جس نے ایک جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا، ان 2 کے درمیان جو غلطی ہے، کمی کجی ہے، دوسرا جمعہ ادا کرنے کی دیر ہے، اللہ پاک اس کمی کجی کو معاف کرتا ہے۔ پھر الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں کفارہ۔ جس نے فجر پڑھی، کام کاج کے لیے چلا گیا، محنت مزدوری کے لیے چلا گیا، جب اس نے ظہر پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک جو کمی ہے کجی ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس نے عصر پڑھی، ظہر سے لے کر عصر تک کمی کجی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے مغرب پڑھی، عصر اور مغرب کے درمیان جو چھوٹی بہت کمی ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، اللہ پاک مغرب کی ادائیگی کے باعث اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس نے عشاء پڑھی، مغرب اور عشاء کے درمیان جو کمی کجی ہے خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو گیا، پھر اس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، تو ان 2 باجماعت نمازوں کے باعث، عشاء اور فجر کے باعث، اللہ پاک ساری رات اس نمازی کی عبادت کے اندر وہ رات لکھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر۔ پھر ان کی حفاظت کے لیے کہا گیا حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلاوات۔ پھر یہ نمازیں صحیح اور مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور فرمایا کہ جو منافقین جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سورہ المدثر 74 نمبر قرآن مجید میں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 اور 45 پڑھیں تو یہ خبر ملتی ہے منافقین کو جو چیز دوزخ تک لے گئی، وہ دوزخ تک لے گئی، وہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ پھر یہ نماز کی اقامت کے لیے، ادائیگی کے لیے وضو کرنا، کامل وضو کرنا، پھر نماز کے لیے کامل وضو کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، یہاں یہ سعادت بھی ہے اور یہ گناہوں کے لیے بخشش کا باعث بھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، 23,758 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ہم سلمان فارسی کے ساتھ تھے، خزاں کا موسم تھا، حضرت سلمان فارسی نے ٹہنی پکڑی، ہلایا تو جتنے زرد خشک نکارہ پتے وہ گر گئے۔ فرمایا ابو عثمان پوچھو میں نے ایسا کیوں کیا؟
تو پوچھا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں ہم بھی ایک روز آقا دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ تھے، خزاں کا موسم تھا، آپ نے ٹہنی پکڑی، اسے ہلایا اور خشک پتے، زرد پتے، ناکارہ پتے، کمزور پتے گر گئے اور سبز جڑے رہے۔ فرمایا سلمان مجھ سے پوچھو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا گیا بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلی الصلوات الخمس، جس وقت ایک مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ 5 وقت نمازیں اللہ رب العزت کی حضور ادا کرتا ہے، فرمایا تحاطت خطایاہ، اللہ پاک اس کی خطاؤں کو یوں گرا دیتا ہے، کما یتحاط ھذا البرق، جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں اللہ پاک اس طرح نمازی کی خطاؤں کو گرا دیتا ہے۔ تو نماز جہاں قربت الہی کا باعث ہے، وصل الہی کا باعث ہے، مومن کے لیے معراج ہے، وہاں نماز کی ادائیگی کے باعث انسان کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حمران بن ابان روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اس کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں پہلی جلد 403 نمبر پر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آپ نے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، فدعا بماء فتوضا، پھر اس سے وضو کیا، فلما فرغ من وضوئہ، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد فارغ ہو گئے، فتبسم، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ مسکرائے، قال، پوچھا گیا تدرون بما ضحکت، تدرون مما ضحکت، جانتے ہو کہ میں یہ کیوں مسکرایا؟ فقال، اس پر انہوں نے کہا بتا دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے بھی وضو کیا، مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا هل تدرون مما ضحکت، اے صحابہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا۔ قال ان العبد اذا توضا فاتم وضوءہ، فرمایا جس وقت ایک شخص وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، ثم دخل فی صلاتہ، پھر وہ اپنی نماز میں داخل ہوتا ہے، فاتم صلاتہ، اور اپنی نماز کو کامل طریقے سے مکمل کرتا ہے، قیام صحیح کرتا ہے، رکوع و سجود صحیح کرتا ہے، خرج من صلاتہ کما خرج من بطن امہ من الذنوب، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کے باعث انسانوں کو اور نمازی کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔